نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین صدائے محمد چینل میں آپ سب دوستوں بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید تمام مشکلات کو ختم فرما دے اور تمام مسائل کو حل فرما دے اور ہمارے گھروں کے جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے. انشاءاللہ دعا کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ سب کی دلی تمناؤں کو بھی فرما دے. محترم سامعین آپ لوگوں کے سامنے میری اللہ کے مبارک کلام ایک بیان ہے. اللہ فرماتے ہیں ما خلق الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں فرمایا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. محترم سامعین انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے کیوں آیا ہے کس نے بھیجا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کا ہے، تماشگاہ نہیں ہے، سیرگاہ نہیں ہے بلکہ امتحان کا ہے. یہاں پر امتحان ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. کسی کو بہت سا مال دے کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے اور کسی سے مال لے کر اس کو کنگال کر کے رکھ دیا اس کا امتحان ہوتا ہے. کسی کو دونوں آنکھوں سے معذور کر کے نابینا کر کے امتحان میں ڈال دیا ہے اور کسی کو آنکھیں دے کر امتحان میں ڈال دیا ہے. مطلب یہ کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی وہ امتحان اس پر شروع ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے مقصد حیات وہ اللہ کی یاد ہے. اس طرح کیا بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. وہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہمارے پاس وقت ہی کم ہے کیونکہ ہم دنیا کے جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں جمیلوں میں پڑے ہونے کے بعد ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اللہ کو یاد کریں. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسان اور جنات کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ انہیں اور بندگی میں جو اللہ رب العزت نے پہلی چیز بتائی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اصولی کی زندگی ہے اور اصول کی زندگی جو ہوتی ہے ایک انسان کی ہوتی ہے، حیوانوں کی نہیں ہوتی. اور بھی اصولی زندگی وہ جانوروں کی ہوتی ہے. ایک انسان کی مرضی کی زندگی ہے. تو مرضی کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے بتلا دیا کہ انسان کا دنیا میں آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے اور دنیا سے جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے. درمیان میں جو زندگی ہے وہ مرضی کی زندگی نہیں، مرضی کی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ اللہ کی چاہیے زندگی جو اللہ نے بتا دیا ہے اسی طرح یہ زندگی گزارے گا. اور ایک ہوتی سے فلاح کی زندگی، کامیابی کی زندگی. اس انسان دنیا میں آیا اللہ کے حکم سے، دنیا سے جائے گا اللہ کے حکم سے، اور اس کے علاوہ جو درمیان کی زندگی ہے اس نے گزاری وہ زندگی تو فلاح کی زندگی گزاری، یعنی اللہ کے حکموں کے موافق اپنی زندگی گزاری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ طریقوں کے مطابق اس نے زندگی گزاری. تو میرے بھائیوں ہم اللہ کی چاہت کے موافق اپنی زندگی گزارے، اپنی زندگی کو سنوارے اور غیر طریقوں سے ہم مکمل طور پر اجتناب کریں. اللہ کا سیکھوں گا ہم سے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.